أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء وقد قال عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ہمارا دم غنیمت ہے کہ تم نے زندگی پائی، ہمارا دم غنیمت ہے کہ تم نے زندگی پائی، ہمارے خون کا صدقہ گلستہ میں بہار آئی، بہائیں گے لہو اپنا، بہائیں گے لہو اپنا ہم آزادی کی راہوں میں، خدا شاہد ہے ہم نے دار پہ چڑھ کے قسم کھائی، اور نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، اور ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، ایک رات کم جیے تو حیرت کیوں، ہم ان کے ساتھ تھے جو مشعلے جلا کے جیے۔ اور کتاب سادہ رہے گی کب تک، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ بولو انشاءاللہ، اچھت آواز سر ہوا ہے، نور اچھت آواز سر ہوا ہے۔ عزیزان محترم، مجلس تحفظ اہل سنت والجماعت ضلع پشاور زیر اہتمام نندا 32ویں سالانہ تحریک آزادی علماء حق کانفرنس روان دے منتدہ مل پاکستان ملا اشول 78 سال اشول تگہ کانفرنس کی گی لگیا دے 32 سال اشول سمانا دا 78 سال اگر نم عمر چتاس ہو گئی نو آغا نم عمر دا 78 سالو دغا کانفرنس پا دغا چوک کے ہر کال منعقد کی گی لگیا دے۔ ماتا آغا وقتم یاد دے دلتبا آخری خطاب مجاہد ملت حضرت مولانا محمد امیر بجلیگر سے رحمت اللہ علیہ بکاؤ او دا یوم آزادے پہاوالا چھ آگے کم خطاب کرے دے، کم خطابات کری دی، ننم پا فیس بک باندے منگ او تاسو دا آگے آگا کلیپونا ملاوی گی لگیا دی۔ عزت مندو منگ تا دا مل پاکستان ملاو شول، پاکستان حاصلولو مقصد سو، پاکستان دا حصول نہ اڑان دے، بر صغیر پاکو ہندو، ہندوستان بر صغیر پاکو ہند پس مکہ باندے پوری دنیا تخکارہ کے دل، لیکن پاکستان نن آغا بر صغیر پاکو ہند کے یو آزاد بیل مل پہ حیثیت باندے نن پا مارز وجود کے ولی رالل بنیادی مقصد داؤ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے، ہندووں کا رہن سہن جدا ہے، مسلمانوں کا جدا ہے، ہندووں کی تہذیب جدا ہے، مسلمانوں کی جدا ہے، ہندووں کا تمدن جدا ہے، مسلمانوں کا جدا ہے، ہندووں کا اپنا مذہب ہے، مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے، ہندووں کا اپنا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا اپنا عقیدہ ہے، ہندووں کی اپنی عبادت ہے، مسلمانوں کی اپنی عبادت ہے، تو لہٰذا اس مسلمانوں کے لیے اپنا آزاد ملک وہ ہونا چاہیے بالآخر تگا نظریے پر بنیاد، تگا سوچ پر بنیاد، تگا فکر پر بنیاد 14 اگست 1947 دا ملک پاکستان منگتا ملاو شول، لیکن عزیزان محترم بعض رائٹرز، بعض قلمکار، بعض مصنفینوں دا خبرہ پا کتابونوں کے اولی کلا او لوگوں 1940 میں قرارداد مقاصد پیش کی گئی ہے، 1947 میں پاکستان بن گیا ہے،
کی جد و جہد میں اور قرارداد مقاصد کے بعد ہمیں یہ پاکستان ملا ہے. ماول نہیں، غداری کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، تاریخ سے منہ چرا رہے ہو، قربانیوں سے منہ چرا رہے ہو، شہادتوں سے منہ چرا رہے ہو. تحریک آزادی کو آج تم اس کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. اور لوگوں سن لو، تحریک آزادی اس وقت شروع ہو گئی تھی جس وقت فرنگی سامراج کے خلاف سن 1857 کی تحریک جد و جہد کا آغاز ہو گیا تھا. تولوئی سبحان اللہ، اونچا تاواسرا نور اونچا تاواسرا. آغا سن 1857 آغا تحریک آزاد بنیاد دے. آغا 1857 جنگ آزادی عزیزان محترم چکم دا فرنگی سامراج خلاف دا آغاز وشول ننا لگ دینا مولان دلار شاہ سن 1601 کے دولو نا پہلا دا انگریز خلاف دا جہاد فتوہ ورکولو والا دا امام الہند شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرزند ارجمن حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے چاچے ٹولو نا پہلا تا فرنگی سامراج خلاف دا جہاد فتوہ ورکرے دا. آغا مولانا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ گرفتاری اشوا جج پولان دے پیشوال جج تپوس کئی او ابو الکلام خاموش دے. ابو الکلام خاموش. ابو الکلام تمہیں کہہ رہا ہوں. ابو الکلام آزاد خاموش. ناس ریڈر ورتوئی جج سے تاتا مخاطب دے تاتا وہی لگیا دے. نو ابو الکلام آزاد ورتویل اگر یہ جج میرا نام لینا چاہتا ہے، مجھے کلام کرنا چاہتا ہے، مجھے مخاطب کرنا چاہتا ہے، میرے نام سے کرے. مجھے جو میرے ماں باپ آبا و اجداد نے میرا نام رکھا ہے اسے احمد محی الدین کہا جاتا ہے. ابو الکلام تو میری فصاحت ہے. ابو الکلام مجھے اس لیے کہتے ہیں یہ میری بلاغت ہے. ابو الکلام مجھے اس لیے کہتے ہیں یہ میرا گفتار کا انداز ایسا ہے. عزیزان محترم، آغا جج ابو الکلام آزاد توئی او احمد محی الدین، آپ یہ بتائیے آپ کا نام احمد محی الدین ہے؟ ہاں. آپ کے والد کا کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے. آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ فلاں ہے. جج ورتوئی آپ کا پیشہ کیا ہے؟ ابو الکلام آزاد ورتوئی جج صاحب جب میں اپنا پیشہ بتاؤں گا آپ لکھیں گے کہ نہیں لکھیں گے؟ آگا جج ورتوئی جب نام تمہارا لکھا ہے، ولدیت تمہاری لکھی ہے، ایڈریس تمہارا لکھا ہے، تو پیشہ کیوں نہیں لکھوں گا؟ آغا مولانا ابو الکلام آزاد ورتوئی جج صاحب پھر میرا پیشہ لکھیے. میرا پیشہ انگریز کی بغاوت کرنا ہے. اونچا تاواسرا سبحان اللہ، نور اونچا تاواسرا. اللہ اکبر کبیرہ. آغا جج عزیزان محترم ایک دم قلم اچت کل اور پدے خلے کے ورکل یہ کیا کہتے ہو؟ ابو الکلام آزاد ورتوئی جج اب اگر تم میں ہمت ہے، جرت ہے، طاقت ہے، سکت ہے، اختیار ہے تو لکھ ابو الکلام آزاد کا پیشہ فرنگی سامراج کے خلاف بغاوت کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آغا ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ آغا جج پولان دے فرنگی سامراج خلاف بغاوت اعلان کرے دے. شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انگریز جج پا عدالت کے پیشول حد کڑے لگولی دی حضرت مدنی فتوہ ور کرے دا. اور لوگوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. انگریز
حضرت مدنی گرفتار کل انگریز جج پا عدالت خالق دینا حال کراچے کے پیش کل جج ورتوئی مدنی تو نے فتوہ دیا ہے انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمائے او جج فتوہ دیا تھا کیا ہوتا ہے, کل بھی دیا تھا آج بھی دیتا ہوں, مرتے دم تک یہ فتوہ تیرے خلاف دیتا رہوں گا. آگا جج وہی مدنی تجھے پتا ہے اس کی سزا کیا ہے. حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اخپل آگا کفن تاسے انگریز جج پا عدالت کے لہراؤ کل اوئی او انگریز جج شاید تجھے پتا نہیں ہے حسین احمد مدنی جس دن دیوبند کے مدرسے سے فارغ ہو کر نکلا تھا اپنا کفن ساتھ لے کر پھر میدان میں آیا تھا. اونچا دعویٰ سر سبحان اللہ. مجاہدین اسلام لگ اونچا دعویٰ سر دا آغا امریکی ننہم دشمن لگ اونچا دعویٰ سر دا یہودیان دشمن ننم لگ اونچا دعویٰ سر نصرانیان دشمن ننم لگ اونچا دعویٰ سر. اللہ اکبر. جس دن دیوبند کے مدرسے سے فارغ ہو کر نکلا تھا میں اپنا کفن ساتھ لے کر آیا تھا. مولانا محمد علی جوہر رحمت اللہ علیہ, مولانا جوہر سوگ دے طریق خلافت چلونے تھے. آغا حضرت جوہر حضرت مدنی قتمن کے پریوتل حضرت بیان بدل دیجئے. امت کو آپ کی ضرورت, علماء کو آپ کی ضرورت, قوم کو آپ کی ضرورت, مسلمان کو آپ کی ضرورت. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمائے او جوہر تو نہیں جانتا ہے اگر آج بیان بدل دیا ایمان بدل جائے گا. راشی گوری شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کم حضرت لاہوری جدہ چاہ قبر مبارک نہ جنت خوشبویانے دلی دی. انگریز نہ منل, مستشرقین نہ منل. We don't believe that. What happened? یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لاہوری کی قبر سے جنت کی خوشبو کیسے جا سکتی ہے؟ انگریزان رہلل آگا حضرت لاہوری قبر مبارک خورا واغستل ایکسپیریمنٹیو کل تجربے کرے دا او چکل ریزلٹ جاری کل آگا انگریز مستشرقینوں ریزلٹ جاری کل. ہاں ہاں احمد علی لاہوری کی قبر سے جو خوشبو جا رہی ہے یہ کسی جنت کی تو ہو سکتی ہے, دنیا کی کبھی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کون ہے؟ اس علماء دیوبند کہتے ہیں. آغا حضرت لاہوری عزیزان محترم انگریز حضرت لاہوری گرفتار کل دواورو پسانچو بربند سملو اور توئی او لاہوری تو جہاد کی بات کرتا تھا, قرآن کی تفسیر بیان کرتا تھا, قرآن کی آیتوں کو ہمارے خلاف بیان کرتا تھا, یہود و نصارہ کے خلاف بولا کرتا تھا. دیکھ آج ہم نے تجھے برف کے سانچوں پہ لٹا کر ہم نے تیرا بدن اس برف کی حرارت سے سردی سے جام کر دیا ہے. حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمائے لو انگریزوں او فرنگی سامراج سن لے, احمد علی لاہوری کو برف کے سانچوں پہ لٹا کر تم نے لاہوری کے بدن کو اس ٹھنڈک کی حرارت کی وجہ سے شل تو کر دیا ہے, مگر سن لو احمد علی لاہوری کے بدن میں دوڑنے والا خون پہلے سے بھی زیادہ گرم ہو چکا ہے. اونچا دعویٰ سر سبحان اللہ, نور اونچا دعویٰ سر. دا آزادے پا دغا جد و جہد کے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ دا شاملی پا میدان کی اخکاری مولانا قاسم ننوتوی بانی دارالعلوم دیوبند آغا شاملی پا میدان کے شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ آغا مالٹا پا جیل کے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ مالٹا پا جیل او پا عقوبت خانوں کی اخکاری لگیا دے. عزیزان محترم وقت اجازت نہ لاکئی دا زرگاو لکلو علماء دا شہادتونو نا دا قربانیانو نا دا جیلونو نا دا ظلم او دا تشدد او دا بربریت تاریخ رقم کولو نا بس بالآخر 14 اگست 1947 باندے منگتدا ملک پاکستان سے ملاو شوال
نن خلق وئی مولوی کا اس میں کیا کام ہے؟ مولوی کو آتا کچھ نہیں ہے. مولوی کا پارلیمنٹ میں کیا کام ہے؟ مولوی کا سینٹ میں کیا کام ہے؟ مولوی کا قومی اسمبلی میں کیا کام ہے؟ مولوی کا صوبائی اسمبلی میں کیا کام ہے؟ مولوی وزیر اعظم بنے اس کے سے کیا کام ہے؟ صدر پاکستان بنے اس کا کیا کام ہے؟ گورنر بنے اس کا کیا کام ہے؟ وزیر اعلیٰ بنے اس کا کیا کام ہے؟ وزیر بنے اس کا کیا کام ہے؟ مشیر بنے اس کا کیا کام ہے؟ ماول سنو، اگر علماء دیوبند قربانیاں نہ دیتے یہ پاکستان نہ ملتا، اور پاکستان نہ ملتا واللہ العظیم نہ تم صدر پاکستان ہوتے، نہ وزیر اعظم ہوتے، نہ گورنر ہوتے، نہ وزیر ہوتے، نہ مشیر ہوتے، نہ وزیر ہوتے. آج تم اتنی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہو، یہ علماء دیوبند کی جد و جہد کے برکت سے بیٹھے ہوئے ہو. ٹولوائی سبحان اللہ اور ٹولوائی الحمدللہ. مولوی کا کیا کام ہے؟ ملسوری بچیا تمہارا کیا کام ہے؟ تپکیلا چارہ وستلی. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. نن اریو خان، نواب، ارباب، سرمایدار، جاگیردار نن دا پاکستان ماما او ٹیکدار جوڑ شوے دے. نہیں بن سکتے ہو، رب محمد کی قسم ہے. جب پاکستان بنا نو دا پاکستان پا کراچے کے ٹول نہ پہلا دغا سبز ہلالی پرچم لہراؤ کولو والا مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دے. مولوی کا کیا کام ہے؟ مولسوری بچیا تمہارا کیا کام ہے؟ اور بیاراشا مشرقی پاکستان بنگلہ دیش آگے کے ٹول نہ پہلا پاکستان دا سبز ہلالی پرچم لہراؤ کولو والا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ دے. چچا ٹول نہ پہلا پا آغا بنگلہ دیش باندے تا آغا پاکستان سبز ہلالی پرچم پا فضا کے لہراؤ کرے دے. مولوی کا کیا کام ہے؟ پاکستان جوڑ شوال عزیزان محترم. آغا چکلا 1973 متفقہ اسلامی آئین خبر دانل. یہ کون ہے آج پاکستان کو متفقہ اسلامی آئین دینے والا؟ آغا آئین چکم آئین باندی لکلی دی ملکہ مملکتی مذہب اسلام ہوگا. آغا آئین پاکستان چپ آگے کے اولی کلیش والا ملک کے کسی بھی کلیدی عہدے کے اوپر، صدر کے عہدے پر، وزیر اعظم کے، گورنر کے، وزیر اعلیٰ کے، کسی بھی جج کے، کسی بھی وزیر کے، کسی بھی مشیر کے، کسی بھی عہدے پر کوئی غیر مسلم نہیں آ سکتا، کوئی قادیانی نہیں آ سکتا ہے. مولیان سوئے مدہ ماویلدہ ملک اسلامی شو مفتی محمود برکت دے پا آغا آئین مولانا مفتی محمود دستخط موجود دے. نن قادیانے آغا کلیدی ہو دو بانے نشیرات لے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود دستخط دے. اسلامی مملکت بھئی آغا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ تحریک موجود دے. جگہ پاکستان چدے اسلامی جمہوریہ بھئی مفکر اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ دستخط دے. پا ملک قانون سازی اسلامی نظریاتی کونسل دا آغی سفارشات پا بنیاد باندی بکی گی شاولی کل مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ اولی کل اور پا پاکستان کے ہم دا جماعت تحفظ بکی گی، ہم دا مومن دفاع بکی گی، ہم دا مسلمان دفاع بکی گی، ہم دا اسلام دفاع بکی گی، ہم دا مدرسے دفاع بکی گی، ہم دا گری دفاع بکی گی، ہم دا پٹکی دفاع بکی گی اور ہم دا شاعر اللہ دفاع بکی گی. دا آئین چاور کل مولانا مفتی محمود ورکلے دے. مولوی کا کیا کام ہے؟ افسوس خبر دہدا اسلام آباد کے جمعہ شہید کل اور پا آغا قومی اسمبلے کے 400 MNAs ناس دی اور یو پکیرا پاسی دل چی جمعہ شہادت باندے خبرہ کرے میں. آغا غزہ کے مومن مسلمان ٹکڑے ٹکڑے شوال سوک رہا ہوا دل چاداغی بہا
نن زما وزیرستان وینو کی علم بولے شول او نن زما وزیر اعلی صاحب دا آغی توثیق کئی او دا آغی اجازت ور کئی لگیا دے دا خلق صحیح ہوئی مولا دلتا سکار دے ایتا پتہ دا مولا چرالل دا بدا اسلامی آئین دفاع کئی مولا دلتا رالل دا بدا قادیانی خلاف خبر کئی مولا دلتا رالل ابدا ناموس صحابہ دفاع کئی مولا دلتا رالل دا اہل بیت عزام دا عزت دفاع بکئی مولا دلتا رالل امہات المومنین دا آغا پردے تحفظ بکئی مولا دلتا رالل جماعت مدرسے دفاع بکئی مولا دلتا رالل دا کشمیر دا فلسطین دا بوسنیا چیچنیا برما عراق آغا وزیرستان باجور دا خیبر دا مومن دا مسلمان دا آغی دا عزت دا آبرو دا ایمان دا تحفظ لپارا دا با آواز جتائی ننستا پا مازا کم دا خبر مڑا مولیانو پا دے کلاس ہوئے مولیانو نظمون پا کئی سم مشن تاسو من اورس ہو لئی تاسو ساو کلل تسمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون یہ گنگے ہیں یہ بہرے ہیں ان کو حق نظر نہیں آتا یہ حق بول نہیں سکتے ہیں اخپلو کیوں نن جماعت شہید شول ددی دفاع ضرور ہے قرآن پکی شہید کل ددی دفاع ضرور ہے آغا باجور وزیرستان مومن مسلمان پویلو کی علم بولے شول نن دا آغی دفاع او دا آغی آزادی ضروری دا او کدا قیدی نمبر 420 آزادی ضروری دا پلو کیوں تاثر دا پوس کوم بس 420 ملتبا شول 420 بس کی گی فلسطینوس وزیدل 420 بس کی گی ملکی بجلی نشتا 420 بس کی گی گیس نشتا 420 بس کی گی گرانی روان اللہ 420 بس کی گی اولیانی روان اللہ 420 بس کی گی عزیزان محترم اسمبلی ربل سٹیم جوڑ شول 420 بس کی گی عزتنا لالل 420 بس کی گی غیرت لالل 420 بس کی گی ننگ لالل 420 بس کی گی نچڑی بچیا دی نور غمو مکا کنا پاکستان کی خو دمرا ڈیرے مسئلے پرتی دی دا نور با دی اگا پلارال کئی کو اگر نکا با دلازی اگا بحل کئی لگی آدھے لانجا جوڑا دا سوچ پاتے نشول فکر پاتے نشول عزیزان محترم گمراہے پلارو باندے نن منگ روان شول نن منگ تاسو جارو بچے میں بیادہ بشول بچے میں آئیسو کی پرے وطن بچے میں اجراگانو پسے گردی بچے میں پتلزاک روڈ خواجہ سراؤ پسے گردی بچے میں چدے آگا پکوسو کی شکے کئی لگی آدھے سانگا بنا کئی تاچی 420 پسے روان کرے ہم دا 420 با کئی کرنا تاکہ نسطا وکو ساتے اب دا سڑی بچے جوڑ شی سوال نہ پیدا کی گی مولا خطاو شرمو مولا نہ خود کنزل جوڑا کل مولا خود برداشت کے نا مولا پسے خود تحریک چلے مولا پسے خود آواز چلے نجھے کلا دین نا اسلام نا قرآن نا جماعت نا مدرسے نا عزیزان محترم پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آغا کلمے نا تاخ پل بچے لڑا کل بیا یاد اساتا گمراہی پاتے شوا بیا یاد اساتا ظلم پاتے شول بیا یاد اساتا دی دنیا کے با مرسوا گرزے آخرت کے با ہم رسوام دغا سے ورنوان میں عزیزان محترم دا 14 اگست دغا جلسے مقصد دغا دے منگ دا جلسہ شروع کولا بجلی پکے لارا 14 اگست باندیم بجلی لارا نما دی ملگرو تو ویل نہ گیس ہے نہ پانی پھر بھی دل ہے پاکستانی وہ سو کچھ راغل مل دے زمونگا پہی سکے عزیزان محترم ازان اشوال زتا سودا داویم دا 14 اگست آزادی چھ منگ مناوو واللہ العظیم دا برائے نام آزادی دا ننم منگ دا IMF غلام ننم منگ دا وربن غلام ننم منگ دا امریکی غلام ننم منگ دا آغا عالمی اسٹیبلشمنٹ غلام ننم عزیزان محترم منگ دا حقیقی آزادی ندا ملاو شوے آغا حقیقی آزادی آغا رزبہ مناو کم رزبان دے پاکستان کے پاکستان کا مطلب کیا
لا الہ الا اللہ نظام برازی اللہ دزمکا باندے اللہ نظام برازی او چکل پدی ملک قرآن او دا سنت حقیقی نظام برازی کل زمان پا پارلیمنٹ اسلام جنبا اچھتا ادری گی کل زمان جماعت مدرسہ آزاد چھی کل زمان مومن مسلمان آغا آزاد چھی حقیقی مانو کے منگ با آزادی مناوو منگ با جشن مناوو خوزا منگ مل دے آخرہ کے دا خبرم کون انشاءاللہ زمان اکابر علماء دیوبند دغا آزادے پا تحریک کے کم جان قربانی ورکل او دا پاکستان حاصل کل انشاءاللہ دا پاکستان حاصل کرے منگا دے او دا پاکستان دفاع با منگا ہوئے انشاءاللہ دولو انشاءاللہ لاسو خوازا ویو آیا انشاءاللہ او نندی جلسے پا وساطت ہندوستان لا پیغام ورکوم ہندوستان تو بھی سن لے مودی تو بھی سن لے اسرائیل تو بھی سن لے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب پاکستان اسلام کا مضبوط قلعہ بنے گا انشاءاللہ اور مودی اس گزشتہ جنگ میں مودی منہ کی کھا چکا ہے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب امریکہ کے وائٹ ہاؤس پر بھی اور ہندوستان کے لال قلعے پر بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ دولو انشاءاللہ اچھا تواسرہ اور آخری پیغام جنرل عاصم منیر حافظ سے تمور کو حافظ صاحب قدم بڑھائیے ملک کی آزادی کے لیے قدم بڑھائیے ملک کے دفاع کے لیے قدم بڑھائیے ملک کی سالمیت کے لیے قدم بڑھائیے اسلام قرآن کے دفاع کے لیے قدم بڑھائیے عقیدے ختم نبوت کے دفاع کے لیے باطل قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل ہندوستان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنے سپاہ سالار آرمی چیف کو کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ قدم بڑھائیں گے پاکستانی قوم بنیان مرصوص بن کر تمہاری پیٹھ پہ کھڑی ہوگی اور ہر ملک دشمن کا بھی مقابلہ کرے گی اسلام دشمن کا بھی مقابلہ کرے گی انشاءاللہ دونوں انشاءاللہ اونچا دعویٰ سرا جزاکم اللہ اذان شول زستاسو مزید وقت ناغست الغوارم بس دغا شکریہ سرا من تاسو بدغا سخت گرمے کم منی و محبت سر رالی دا تحریک آزادی علماء حق کانفرنس تاسو کامیاب کل انشاءاللہ 25 یا 26 اگست باندے با یکم ربیع الاول شی 25 یا 26 اگست یکم ربیع الاول بشی انشاءاللہ انجمن تبلیغ قرآن سنت زیر اہتمام یوز البیاء یکم ربیع الاول والا 11 ربیع الاول پورے سالانہ سیرت کانفرنس با منعقد کی گی یول سورت بیا با انشاءاللہ منگو تاسو ام پتغ چوکونو چوراہونو کے ملاقات بم کو حق آواز بم لگو او دا حق آواز او دا عقید ختم نبوت دفاع بم کو انشاءاللہ نذیر کو بکن انشاءاللہ لا سنو خوزوئی و انشاءاللہ جزاکم اللہ مطالب ہے بہت وقت دعا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی فضل کر الہی فضل کر اس کے سوا کچھ کہہ نہیں سکتا الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو کرے کام وہ جس میں تیری رضا ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الہ العالمین پروردگار عالم زمندار راتگ اخپل بارگاہ کے قبول و منظور کھا الہ العالمین ددی بدری پا دنیا و آخرت کے را عطا کھا رب زمند ملنا حقیقی اسلامی و مدینی ریاست جوڑ کا رب پروردگار عالم منگلہ دینی حمیت را عطا کھا رب پروردگار عالم پا دے ملک حقیقی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نظام راولا الہ العالمین پروردگار عالم زمند خار پہ خورم حفاظت فرمایا زمند قبائل حفاظت فرمایا زمند ملک حفاظت فرمایا عالم اسلام حفاظت فرمایا تو فلسطین مظلوم مسلمانوں کی
فارغ فرمایا، ربا زمونگا ایمانی نہیں فارغ فرمایا، ربا پروردگار عالم تعصب اللہ سن مصطفیٰ بارگاہ کی وجدن زمونگا دولو تا جان مال عزت آبرو کاروبار رزق اولاد اعمال